اصحاب اہل بیت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ذکر اصحاب و اہل بیت کے ساتھ حاضر اور الحمدللہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل پروگرام میں مخدومہ کائنات، خاتون جنت، جگر گوشہ رسول حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے مختلف گوشے بیان کیے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آج بھی خوب محبت بھری اور اپنائیت والی اور سیکھنے والی باتیں ملیں گی۔ آخر تک شامل سلسلہ رہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں نیتوں پہ استقامت نصیب فرمائے، سلسلے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، اور مومنوں کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پہ درود پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں نگرانی شورا کی طرف۔ سیدی مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی شخصیت، آپ کی عظمتیں کیا کہنا، وہ بیان ہوتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خاص آپ سے اگر میں پوچھوں تو آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کی زندگی کے وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر اپنا لینے چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے آقا کی پیاری 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 بہت ہی پیاری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے جس پہلو پر بھی آپ بات کریں گے، انشاءاللہ وہاں سے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی رہنمائی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور خاص طور پر چونکہ اتنے اس مختصر سے ایک وقت کے اندر کہ جب ہمیں کلام بھی سننے ہوتے ہیں اور چند موضوع کو کور کرنا ہوتا ہے، یہاں پر پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان کا مقام و مرتبہ جو حدیث میں بیان ہوا، پھر تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لائیں گے، وہ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا، اس میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس اہل بیت کو لے کر آنا، امام حسن، امام حسین، خاتون جنت مولا علی، اور یہ کہنا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ اور سامنے جب دیکھا گیا تو کہا کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو روئے زمین سے تم مٹا دیے جاؤ گے، یعنی ان کی دعائیں یوں قبول ہو، نام ہی نہیں ہوگا تمہارا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو وہ ایک برا واقعہ ہے، قرآن کریم کی تفاسیر میں یہ برا واقعہ میں ملتا ہے۔ پھر خود خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بشارتیں ملیں، خوشخبریاں ملیں، اور پھر ہم شکل مصطفیٰ ہونا، آپ کا انداز، آپ کا چلنے کا مطلب بالکل دیکھ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے، تو یہ ساری چیزیں اور جو دیگر جو فضائل تھے، اگر اس کو آپ غور کریں ان تمام پر، اب اس تمام تر فضائل اور بلندی درجات وغیرہ کو سامنے رکھ کر اہل بیت، چہیتی شہزادی، مگر عبادت اور عاجزی، یعنی کہ ایک زبردست مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس زبردست مقام و مرتبہ اور اتنی زیادہ واضح بشارتوں کے باوجود اپنے اندر اتنا خوف خدا کا ہونا، اتنی عبادات کا ہونا، اتنی دعاؤں کا ہونا، اور گھر کے جو انداز تھا اس میں اس قدر سادگی کا ہونا، جی، اور سادگی کے ساتھ ساتھ گھر گھرستی کے معاملات کو جو میں آج جو اس کے تعلق سے جو میں پڑھ رہا تھا،
اپنے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے، تو یہ بار بار میرے ذہن میں پہلو آ رہا تھا کہ وہ جو باتیں جو میں پڑھ رہا تھا یہ ہے کس کے بارے میں لکھی ہوئی، یعنی کہ فرشتے جن کے بچوں کو جھولا دیں اللہ اکبر، بے شک ہیں، جی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے پر استقبال کے طور پر کھڑے ہو جائیں سبحان اللہ، کیا شفقت ہے، ہیں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی ان کی شخصیت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل بیان کریں، جی، ان کی امی جان کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ تو اتنی مطلب جو شخصیت ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو میں ان کی زندگی کا یہ انداز پڑھتا ہوں، مطلب ان کے فضائل، مناقب اور سب کچھ دیکھا، یعنی ایک طرف ساری چیزیں وہ ہیں، پڑھی دیکھی، ٹھیک ہے، دیکھ رہا، دوسری طرف میں جب ان کی زندگی کا یہ انداز دیکھتا ہوں کہ وہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تربیت، ہار کا ہونا، بے دنیا سے بے رغبتی کا درس دینا، وہ جو تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پھر یہ کہ میرے بعد آپ اس پر جمی رہنا، ان افعال اور اعمال کی حفاظت کرنا، اور اس پر جو انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں تو تھوڑا بہت بھی کسی کو آج کے دور میں کوئی پتہ چل جائے نا کہ میں یوں تو پاؤں زمین پر نہیں رہتے، مگر یہ تو ان کا سر ہی سدے میں، اور مطلب کہ ان کو تو ایسی رات چاہیے تھی جس کی صبح نہ ہو، اللہ اکبر، یعنی عبادت سے دل ہی نہیں بھر رہا، عبادت سے دل ہی نہیں بھر رہا، ان کی دعائیں ختم نہیں ہو رہی، اللہ اکبر، اور اپنے لیے دعائیں ہو نہیں رہی، دعاؤں کا بڑا حصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے وقف کر دیا کہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، یعنی کہ وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غمی امت کا جو ایک فیضان ہے، جی، اس فیضان کا جتنا حصہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آیا، وہ ایک الگ پورا ایک چیپٹر ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امت سے محبت، آقا کے غلاموں سے محبت، آقا کے غلام جنت میں جائیں سے محبت، یہ جو چیزیں تھیں، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام مرتبے کو آپ کو اور زیادہ ممتاز اور زیادہ خصوصیت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آپ نے جو گفتگو کی اس میں فرمایا کہ ایک طرف یہ اسٹیٹس ہے، نسبت رسول ہے، اولاد رسول ہیں، لخت ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور جو عظمت رفت ان کو حاصل ہیں وہ بیان فرمائی، دوسری طرف ان کا لائف اسٹائل آپ نے بیان فرمایا، پھر ابھی آپ نے دو باتیں اور ارشاد فرمائی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھیں، گویا کہ صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھیں، اور پھر ابھی غم امت کی بات آپ نے کی ہی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو عکس دکھتا ہے شخصیت میں، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو، عضوی لحاظ سے ہو، وہ حسن صورت کے اعتبار سے ہو یا حسن سیرت کے اعتبار سے ہو، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتا بھی ہے، اور جو کتابوں میں لکھا جو ملتا بھی ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا، وہ باقاعدہ اس کے اوپر پورے کے پورے روایتیں ملتی ہیں، پورے وہ بیان ملتا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آدھے حسن آدھے حسین ہے نا، وہ جو روایت، وہ جو شعر ہے، وہ دیکھیے کہ امی جان یہ مکمل طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر، بالکل ایسے ہی روایت، ٹھیک ہے جی، اب ان کے جو دو شہزادے حسن اور حسین، جی، ان کو آدھا حصہ ان کو ملا، آدھا حصہ ان کو ملا، دونوں کو ملاؤ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر، سبحان اللہ، تو یہ چیزیں جو تھی نا وہ بڑی خوبصورت بنتی ہیں سیرت کے حساب سے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی، اللہ پاک ان پر قرر رحمت ہو، انہوں نے اپنے نانا جان، اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت کی، اللہ کریم ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، اور آج جو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے ذکر کرنے کو بھی قبول فرمائے، ان کا ذکر کر کے ہم اپنی زندگیاں سنواریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید آپ پروگرام میں شامل رہیے تو ان کی سیرت کے دیگر پہلو پر بھی اللہ نے چاہا تو ڈسکشن ہوگی۔ ایک چیز اور سیدھی ارشاد فرمائے گا کہ جیسے کہ ان کی عبادات کا ذکر کر رہے ہیں، نسبتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں
بالخصوص خواتین کے اعتبار سے اگر میں بات کروں، ان کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اور اگر کوئی ورکنگ وومین ہے جو بھی ہے وہ ایف این بٹس کے ساتھ، لیکن اس کی اپنی ذمہ داریاں. تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، تو ان کا ایک معاشرتی رول بھی ہے. لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، امہات المؤمنین ہیں، صحابیات ہیں، وہ رجوع کرتی تھیں. پھر یہ اپنی عبادات کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی تلاوت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وقت کیسے مینیج کر لیا کرتی تھی. اور گھریلو جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی عالی شان طریقے سے گھریلو ذمہ داری نبھاتے نبھاتے عبادت کرنا. جی ٹھیک. مجھے جو روایتیں یاد آ رہی ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکاتے پکاتے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی. ایسا ہی کام گھر کا چل رہا ہے، جی تلاوت ہو رہی ہے. تلاوت ہو رہی ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو جھولا دیتے دیتے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں. تو اب میں بچوں کو پالوں، کھانا پکاؤں، جی کہ عبادت کروں. صحیح. اچھا، اب بچوں کی پرورش اللہ کی رضا کے مطابق، اس پہ بھی ثواب. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. گھر والوں کے لیے جو کچن وغیرہ کے معاملات ہیں اس میں اگر اس نے نیت ہے اور شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اس میں بھی ثواب. ان دونوں ثوابوں کو ملائیں اور پھر ساتھ ساتھ تلاوت کا ثواب. یعنی اگر کوئی تلاوت کو، عبادت کو گھر کے کام کاج کے ساتھ، اس طرح عبادت کو بھی گھر کے کام کاج کے ساتھ ملانا چاہے تو اس کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اسلامی بہنیں اگر موبائل سے تھوڑا جان چھڑا لیں اپنی، اور موبائل پہ جو لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کو چھڑا کر اگر صرف پکاتے پکاتے درود شریف بھی پڑھتی رہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مرچ مسالے کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا درود پاک کی برکت سے. کیونکہ موبائل کے ذریعے تو مرچ کی جگہ پہ مسالہ، مسالے کی جگہ پہ کچھ اور، اس کی جگہ کچھ اور، بعد میں جو کھانا کھائیں گے تو کچھ اور. تو وہ جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تلاوت آئے اسلامی بہنوں کو. سیدھی بات تو یہ ہے، کیونکہ آج جن کا ذکر ہے ان کے حساب سے زیادہ تر جن کی سیرت سے ہمیں سبق لینا ہے وہ اسلامی بہنوں نے زیادہ سے زیادہ سبق لینے کی کوشش کرنی ہے. تو جنرلی ہر پوری امت کے لیے ان کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے. اب اسلامی بہن یہ غور کرے جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہی ہیں، کنیز فاطمہ کہلاتی ہے، خاتون جنت کی کنیز کہلاتی ہیں، آپ سے محبت کرتی ہیں، آپ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتی ہیں کہ سال ثواب کے لیے. پھر روزے رکھے جاتے ہیں کہ روزے کا ثواب خاتون جنت. میں جب دعوت اسلامی میں نہیں تھا تو میں شروع سے میرے گھر کے اندر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر شروع سے ہمارے گھر میں چل رہا ہے. محرم کے دنوں میں زیادہ تر امام حسن، امام حسین اور یہ کربلا کی باتیں اور بی بی فاطمہ کے ذکر یہ ہمارے گھر کا ایک حصہ تھے. یعنی میں اپنے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں. گھر کا ماحول ہمارا اسی طرح، ہم اس ماحول میں پلے بڑے ہیں اور ہمارا یہ اسی طرح کا گھر کا سارا نظام چلتا تھا اور نیاز ہوتی تھی گھر کے اندر. تو یہ بھی میں جب اپنے 16-17 سال 15-17 سال کی عمر کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جب شعور اتنا تھوڑا بہت آنا شروع ہوا، دعوت اسلامی کا دینی ماحول 21 سال کی عمر میں مجھے ملا تھا. تو شروع سے گھر کے اندر ایک ماحول دیکھا. دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس نے مزید اس کو نکھارا اور بتایا اور سیرت سامنے آئی اور مزید محبت میں اللہ کا شکر ہے اضافہ ہوا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایام منائے جاتے ہیں، ان کی یادیں منائی جاتی ہیں، ان کی سیرت سے کتنا پہلو لیا. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہروز بھائی تلاوت کر رہی ہیں. جی کیا آپ سے محبت کرنے والی کو تلاوت آتی ہے؟ سوال. وہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرتی ہیں. کیا آج وہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی یا ان سے محبت کرنے والی کیا وہ یہ انداز اختیار کرتی ہیں؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جہاں اتنی خوبیاں خصوصیت بیان ہوں گی، وہاں ایک خوبی یہ بھی بیان ہوگی کہ آپ کا پردہ، یعنی جن کی یہ سوچ تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بدن کو، یعنی میری میت کو بھی کوئی غیر مرد کی، یعنی میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر، یہی ہے نا؟ جی جی بالکل. کسی غیر مرد کی نظر
نہ پڑے، اور آپ کے لیے ایک باقاعدہ اس طرح کا ایک ترکیب بنائی ان گئی، کی فکروں میں سے ایک فکر تھی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے آپ مسکرائی ہیں، اس مسکرانے کا واقعہ بھی اس وقت جب آپ کو اس بات کا یقین ہوا کہ اب میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہیں دیکھے گی. یعنی آپ اپروچ دیکھ رہی ہیں. یہاں تو جو برقع لیتی ہیں نا، ان کو بھی یہ تھا کہ برقع بھی تو نظر تو آئے، برقع یعنی پردے پر بھی نظر پڑنی چاہیے. برقعے بھی اس طرح کے لیے جو پردہ کرنے والی ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، جو پردہ نہیں کرتی ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. یعنی پردہ کرنے والی کو بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ پردے کا وہ جو پردے کی جو روح ہے یا پردے کا جو بیسک سینس ہے، آئی تھنک اس کو وہ بھی اتنا اب گہرا رہا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک فیشن کی نظر ہو گیا. اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جی. کہ یہ روح کیا ہوتی ہے. کسی چیز شاید میں نے یہ واقعہ، یہ بات میں نے شاید چینل پر بھی بیان کی ہو، لیکن دوبارہ یاد آئی ہے. میرا ایک اپنا کاروبار کے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں پرسنلی مارکیٹ میں میری دکان تھی، اور تو وہاں مجھے ایک بڑی خوبصورت سی امپورٹڈ چٹائی نظر آئی. امپورٹڈ چٹائی اور کاسٹلی بھی تھی. میں نے دیکھی، مجھے پسند بڑی آئی. میں کہا یار چٹائی تو ہے یار، کمال کی چٹائی ہے، امپورٹڈ ہے. تو میں کہا حضرت صاحب کے لیے، امیل سنت کے لیے، ہاں اچھی چیز نظر آتی ہے تو پیر صاحب یاد آ جائیں گے، امیل سنت کے لیے لوں گا. امیل سنت چٹائی پر سوتے ہیں، چٹائی تو آپ چٹائی پر سونے والے ہیں. تو میں وہ چٹائی لے گیا، امیل سنت کو دی. دیکھتے آپ کو لگ جائے گا کہ یہ ایکسپینسو ہے. ٹھیک. تو آپ نے ویسے تو سیدھے آپ کو حوصلہ افزائی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پھر مجھ سے ایک سوال کیا، بولے عمران چٹائی پر سونا کیا؟ سادگی. ہاں سادگی. آپ جو چٹائی لائیں میرے لیے، یہ سادگی والی چٹائی کہلائے؟ اس کی جو قیمتی ہے، اور میں کیا جواب دوں بھائی، اتنے جا نہیں ہوں، بولا نہ دی. میں کہا نہیں، درست کہہ رہے ہیں آپ، یہ وہ نہیں ہے. کیونکہ ایک چٹائی، جیسے کہ ایک امیر سنت چٹائی کو پسند کرتے جو کفن جو میت کو دی جاتی ہے، سادی چٹائی ہوتی ہے، تو کھجور کے پتوں کی، وہ میں کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے. وہ قیمت تو مجھے پتا تھی کہ کیا تھی، لے آیا تھا میں. خیر وہ چٹائی مجھے آپ نے نہیں قبول کی، اور نہ قبول کرنے کی مجھے انہوں نے وجہ بتایا. بولو میں چٹائی استعمال کرتا ہوں سادگی اور سنت کی وجہ سے، سنت سادگی. اب یہ پر مجھے تھوڑا سا وہ ان کو وہ اشکال ہوا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. ضد بحث نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں یہ یوں ہے، نہیں یوں ہے. ایک بات لاجیکل، صاف ستھری سادگی والی بات کر دی. اب اس میں خالی چونکہ چنانچہ کر کے کیوں اپنا مطلب کہ وہ اپنے خود بھی ڈسٹرب. اللہ اکبر. تو میں سمجھ گیا. تو وہ جو ایک سادگی والی جو ایک سوچ ہوتی ہے نا، روح والی، روح نہ جائے، روح، تو وہ جو روح ہے پردے کی، جو ایک عورت سمجھ سکتی ہے کہ آخر میں برقع کیوں پہن رہی ہوں. دیکھیں آخر یہ میں شرعی برقع ایک اپنی جگہ پہ، لیکن اصل تو اسلامی پردہ ہے. ٹھیک ہے، کہ مجھے جو اسلامی پردہ کرنا ہے، وہ اسلامی پردے کی بیس کیا ہے، وہ بیس کو سمجھے تو یہ بہت ساری چیزوں سے نکل جائے گی. صحیح. یہ بہت ساری چیزوں سے نکل جائے گی. زندگی بھی سکون میں آ جائے گی، زندگی سکون میں آ جائے گی، گھر کے آدمی بھی سکون میں آ جائیں گے. صحیح. سیدھی بات تو یہ. آپ بولنا نہیں چاہ رہے تھے، میں نے کہا چلو میں بول دیتا ہوں. گھر کے آدمی بھی سکون میں آ جائیں گے کہ یار مطلب کہ وہ تو میں نے امیل سنت کی اس لیے مثال دی نا کہ بھائی آخر اس کی روح تو یہی تھی نا جو امیل سنت نے مجھے ارشاد فرمایا تھا. تو وہ بات ذہن میں رہ گئی تھی. ایک امیر سنت کا ایک اپنا کردار ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو وہ جو پردے کی جو اور برقعے کی یا شرعی پردے کی، اسلامی پردے کی جو روح ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے. اب یہ آج کی ہماری اسلامی بہنیں غور کریں کہ جو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتی ہیں، ان کے
پردے کے تعلق سے ان کی اپروچ کیا تھی کہ میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. آپ بس آج ہماری اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس انداز پر غور کریں کہ میرا جو یہ جو پردہ ہے، شرعی پردہ ہے، اسلامی پردہ ہے، یہ کیسا ہونا چاہیے. یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو اسلامی پردہ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں. میں بے پردہ رہنے والی سے تو بھی ڈسکس کر ہی نہیں رہا ہوں نا. ان کو تو اللہ پاک پردے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ان کے مردوں کو بھی توفیق دے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کی تلقین کریں. بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. عورت اس وقت بے پردہ ہوتی ہے جب مرد کی عقل پر پردہ پڑتا ہے. یہ یاد کر لیں آپ. مرد کی عقل پہ جب بھی پردہ پڑا عورت بے پردہ ہو جائے گی، اور جس دن مرد کی عقل سے پردہ اترا عورت انشاءاللہ با پردہ ہو جائے گی. کیونکہ یہ پردہ جب ہٹے گا عقل سے تو اس کو حیا نصیب ہوگی. جب حیا نصیب ہوگی تو وہ لڑے گا نہیں، جھگڑا نہیں کرے گا، لیکن اپنے گھر کی عورتوں میں پردے کی بات کرے گا. اور اس وقت جب کہ ہم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر رہے ہیں، آپ غور کریں ان کے پردے کو. تو ہمارے لیے ہے کیا؟ یہی تو ہے ہمارے لیے اہل بیت جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. یہی ہمارا رول ماڈل ہے. صحابہ ہمارے رول ماڈل ہیں، صحابیات ہماری رول ماڈل ہیں. آج کی جو بھی خواتین ہیں میں ان سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ اب ان کو پڑھ لیں نا کہ ان کا پردہ کیا تھا، ان کے پردے کا انداز کیا تھا. قرآن میں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، حدیث کے ان مضامین کو دیکھ لیں جن میں بے پردہ عورتوں کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ وہ کیسی ہوں گی، ان کا انداز کیا ہوگا. سب پڑھ لیں. اور میرا یہ موضوع ایسا ہے نہیں، لیکن میں صرف کیونکہ آج چند ٹاپک ان کی ڈسکس کرنے تو میں پردے کو بھی ایک میں نے کہا آپ تک میں بات پہنچا دو. امیل سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کو پڑھ لیں. اسلامی پردہ مقتۃ المدینہ نے اس کو بھی ایک شائع کیا، خوبصورت کتاب ہے، اس کو دیکھ لیں. تو پردے کا اسلامی تصور قرآن میں، حدیث میں، سیرت صحابیات میں، سیرت صالحات میں، یہی نا. اور کہاں سے آپ کو کہاں سے اور آئیں گے؟ آج کی بے پردہ عورت کی آپ کے لیے رول ماڈل بنے گی نہیں نا. یا کوئی پردے کی بات کرے گا تو اس کے بارے میں لوگ ہنستے ہیں، یار پردے کی بات کرتے ہیں. پردے کی تو بات کریں، پردے کی بات ہم تو نہیں کرتے. پردے کی بات قرآن کر، سورہ احزاب میں پردے کی بات ہے، صحیح حدیثوں میں پردے کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو احرام کی حالت میں جا رہی ہیں، جب سامنے سے کوئی آتا تو آپ اپنے چہرے کے سامنے کس طرح کپڑا کرنے کے جو واقعات ملتے ہیں، مطلب پڑھیں تو صحیح نا کہ آخر یہ کیا چیزیں تھیں. آخر یہ اچھا بے پردگی کا نتیجہ کیا نکلا، اور جب با پردہ تھے تو نتیجہ کیا تھا. میں نے کل بھی بیان کیا کہ نتیجے سے ہمارے فیصلوں کا پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ صحیح تھا یا فیصلہ غلط تھا، تو پتہ چل جاتا ہے. اب ایک سے ایک طبقہ ہے جو بے پردگی کو پروموٹ کرتا ہے. اب ان کو پتہ نہیں کیا اللہ پاک ان کے دماغ میں پاکیزگی دے، کیسی بات چیزیں دماغ میں آ گئی ہیں کہ وہ بے پردہ کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بے پردہ کرنے پر وہ تلی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ پاک رحم فرمائے. ہم تو قرآن، حدیث اور جو اسلام اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ کتابیں پڑھ لیں، قرآن حدیث پڑھ لیں. ہماری بات میں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ایسے ہم نے قرآن و حدیث اور اسلام و دین سے ہٹ کر کی ہے، آپ ہماری اصلاح کریں، ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی. ورنہ جو مسلمان ہے اس کا تو کام ہی اسلام و دین کی باتوں پر عمل کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اس سلم کا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بات ختم ہو جاتی ہے. سیدی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری گفتگو کری، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ گفتگو سن کے گردن یوں ہل رہی ہوگی کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں. اور بالخصوص سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو وہ محبت اور ایک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی برکتیں ہیں وہ بھی ہے. ان کا ذکر خیر آپ نے فرمایا بچپن سے سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں اور ابھی بھی سن رہے ہیں.
ایک سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود جب ان کا ذکر خیر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں بالکل صحیح بات ہے، ان کی عظمتیں ایسی ہیں، ان پہ ہماری جانیں قربان ہیں، ہماری اسلامی بہنیں بھی یہی کہتی ہوں گی، خواتین بھی یہی کہتی ہوں گی۔ لیکن جب پریکٹیکلی ان کو فالو کرنے کا وقت آتا ہے، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، چاہے امور خانہ داری کا معاملہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، تو وہاں پہ کیا ایسی مطلب پھٹیک آ جاتی ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے اور ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہوا، اور آپ کی جو مطلب معاشی سرگرمیاں تھیں وہ ڈھکی چھپی ہیں نہیں، تو ان دونوں چیزوں کو ذرا دیکھیے اصل عمل تو ہے نا، جی جب بندہ عمل کی طرف آتا ہے تبھی نفس و شیطان اسے اکساتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ یہاں پر اپنے رب سے دعا کرے اور اپنی نیت میں سچائی اچھائی پیدا کرے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرے کہ اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کی یہ جو چند پہلو بیان ہوئے، انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کی طرف اسلامی بہنیں بڑھیں گی۔ اب اس میں گریجولی اگر ہم ڈسکشن کریں، پہلے میں نے پردے کی بات، ہم نے پہلے عبادت کی بات کی، جی۔ گھر کے اندر عبادت کا ماحول بنے۔ میٹر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے۔ جب کوئی اسلامی بہن ہماری باتیں سن کر بھی اگر اس طرف چلنا چاہے تو اس کی رکاوٹ یہی سوسائٹی کی کچھ معاملات ہیں جو اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ایسا ہی کہ یہ نہیں ہے تو زمانہ بدل گیا ہے، دور بدل گیا۔ ارے بھائی زمانہ بدلا ہے تو اور زیادہ پردے کی حاجت ہے۔ جب چوری بڑھتی ہے تو پروٹیکشن بڑھا دیا جاتا ہے۔ کس نے کہہ دیا بھائی چوری بڑھ گئی اور آپ بولے اب دروازے اور کھول دو، زمانہ بدل گیا ہے۔ چوری بڑھتی ہے تو آپ پہلے لکڑی کے دروازے، پھر لوہے کے دروازے، اس کے بھی تالے، اور مارکیٹ میں جاؤ تو ادھر پٹے، پھر تالے، اتنا پھر بھی چوری ہو جاتی ہے۔ سیدھی بات ہوئی ہے۔ الارم لگاؤ پھر بھی چوری ہو جاتی ہے۔ اتنے سیکیورٹی گارڈ بٹھاؤ، اتنے بیریئر لگاؤ، یہ کیوں لگا رہے ہیں بھیا؟ پہلے تو نہیں لگتے تھے، پہلے تو گلیوں پہ کوئی بیریئر نہیں لگتے تھے، جی، پہلے اتنا تالے بھی نہیں لگتے تھے، پہلے تو گاڑیوں کے بھی اتنے لوک نہیں نکلتے تھے، عارض بھی اتنے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں اب پاسورڈ الگ ہیں، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ تو جتنی مطلب کہ اس طرح کی چیزیں بڑھیں، احتیاطی تدابیر بڑھ گئیں، جتنی زیادہ یوں سمجھے کہ فحاشی بڑھے گی، جتنی زیادہ بے باکی بڑھے گی، جتنی زیادہ بے عملی بڑھے گی، جتنی زیادہ عورتوں کے معاملے میں جرت بڑھے گی، بات اتنا کھل کر بولو، نہیں بول سکتے اتنا کھل کر نا، اسی قدر عورت کو اپنے پردے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اب بولے کہ یہ بھی تھی، یہ نہیں، یوں نہیں، تو نتیجہ ان کا آپ کے سامنے ہے کہ جو نتیجہ نکل رہا ہے۔ اب یہ بہت ٹاپک پھر تھوڑا سا جی، چلا جائے گا۔ صحیح۔ دوسری بات، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر گھرستی جی کی طرف انشاءاللہ میں چلوں گا۔ میرا خیال ہے گھر گھرستی کی طرف بڑا خوبصورت اور بڑا اہم موضوع ہے۔ کلام، اگر ایک کلام سن لیں جی محمود، پھر ہم گھر گھرستی کا موضوع لے کر چلیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا،
صحرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتیں ان کے جاموں میں ایمان نور کا حسن سبتیں ان کے جاموں میں ایمان نور کا صاف شکل پاک غیر دونوں کے ملنے سے آیا صاف شکل پاک غیر دونوں کے ملنے سے آیا خط تو میں لکھا یہ خط تو میں لکھا یہ دو ورقہ نور کا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اعلیٰ حضرت نے اسی کلام پہ 5 اشعار لکھے ہیں ہائے 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 تو اسی 5 اشعار کی وجہ سے اس کلام کو پڑھنے کا نیت بنی ماشاءاللہ کہتے ہیں نور و بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا اور بادلے کی آڑنی غیر تار باران درود بادلے کی آڑنی غیر تار باران درود کرو چٹ کی بونت لچکا مسالہ نور کا گھو کرو چٹ کی بونت لچکا مسالہ نور کا اور تابش عقد انامل سے چھلے پور پور تابش عقد انامل سے چھلے پور پور ہے علی بند اس کفے انور میں سجا نور کا ہے علی بند اس کفے انور میں سجا نور کا اور مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن ملائک یوں کہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن ملائک یوں کہے شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن ملائک یوں کہے شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا اور کہہ دو فضا دے دے سونے گانے والا نور کا کہہ دو فضا دے دے سونے گانے والا نور کا اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا
اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا، کہہ دو فضا دے دے سونے کا نوالا نور کا، اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا۔ کیا ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ سیدی کلام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے گھر کے کاموں کے حوالے سے، گھریلو امور کے حوالے سے جو آپ کی ایک زندگی تھی، خانگی زندگی، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ میں حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کی جو باؤنڈنگ تھی، آپ کا جو ریلیشن تھا، اور جو ایک جسے کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ تھی، میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں بنیادی چیز کیا تھی کہ آپ کا گھر ماشاءاللہ روحانی طور پر، دینی طور پر نسبتوں کے علاوہ بھی محور بنا رہا؟ پھر جو آپ کی ایک گھریلو لائف دکھتی ہے وہ شوہر کے حوالے سے ہو، بچوں کے حوالے سے ہو، دیگر معاملات کے حوالے سے ہو، بڑی کامل نظر آتی ہے، پرفیکشن نظر آتی ہے اس کے اندر۔ تو وہ کون سے بنیادی ایلیمنٹس تھے کہ جو آج ہماری زندگیوں میں ناپید ہو گئے کہ ہماری زندگیاں ویسی نہیں ہیں اور وہاں ایسا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جانتے تھے کہ یہ کس کی شہزادی ہے، تو ان تمام تر پہلو کو آپ اپنے پیش نظر رکھتے، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ میرے شوہر ہیں، ان کی رضا میری سب سے بڑی چاہت ہونی چاہیے، خاتون جنت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ میری چاہت سے برقرار میری رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو ایک دوسرے کی حقوق کو، ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو جو سمجھنا ہے، جو آج ہمارے یہاں لیکنگ ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دیکھیے اپنے گھر گرستی کی بات کی، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور میں روٹی بنا رہی ہیں، اس سے آپ پہ کپڑوں پر جو معاملات ہو رہے ہیں، جی وہ الفاظ روایتوں میں لکھے ہوئے لیکن وہ ادا نہیں ہو پاتے۔ جی اسی طرح جو پانی بھرنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، جو چکی چلانے کے ساتھ جو ہاتھوں کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جتنی چیزیں یہ کس نے بیان کی ہیں؟ یہ مولا علی نے مولا علی نے بیان کی، یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جانتے یہ شہزادی ہیں، شہزادی کونین ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی ہیں، اور ان کی خوشی مصطفیٰ کی خوشی ہے، ان کی ناراضگی مصطفیٰ کی ناراضگی ہے، یہ مولا علی جانتے تھے۔ اور یہ جس مقام و مرتبے کی ہیں، پھر مولا علی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محبت دی، یعنی کہ ایک پیاسے کو پانی، میٹھا ٹھنڈا پانی جتنا عزیز ہوتا ہے، جتنا عزیز، اس سے بڑھ کر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس طرح کی جو روایتیں ملتی ہیں، تو وہ محبت میں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اور حسن
اور کمال. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ تو خود چلتی پھرتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. یہ جتنی چیزیں جو میں آپ کو پلس کر رہا ہوں اس کے ساتھ اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر شان اور عظمت والی خاتون جی کس طرح گھر کے معاملات اور گھر کے کاموں کو کر رہی ہیں. اور جب پیارے آقا سے کنیز کا یا کسی خادم کا کہا جا رہا ہے تو وہاں سے تسبیح فاطمہ کی صورت میں امت کو ایک بہت بڑا انعام نصیب ہو رہا ہے. یہ بھی مولا علی نہیں توجہ. لیکن اب دیکھیں وہاں سے کیا ملا, رحمت عالمیان بابا جان سے کیا ملا. تو ایسی چیز ملی جو امت کے لیے قیامت تک کے لیے مفید ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے. رائٹ. تو وہ جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر کا جو انداز تھا, گھریلو جو زندگی تھی, وہ بھی تو مسنگ ہے نا آج. یہ میرا کام ہے, تیرا کام ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں, تیری ذمہ داری نہیں. یہ ہم اسی لڑائی اسی جھگڑے میں چلے گئے, میں کیا کیا کروں, میں کیا کیا کروں. ٹھیک ہے, مطلب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا رہی ہیں, چکی پیس رہی ہیں, پانی بھر رہی ہیں گھر کی. اب کیا میں بولوں, اس گھر میں کیا ہوگا کیا کہ جس وہ گھر کو میں یہ جملہ بولوں کہ گھر میں صفائی تو وہاں سے تقسیم ہوئی ہے. میرے پاس تو ورڈ ہی نہیں ہے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, روایتوں میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن نہیں میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں. تو وہ مطلب کہ جو چیزیں تھی وہ آج مسنگ ہے نا ہمارے یہاں. آج ہماری بچیاں نہیں کر رہی وہ. جس دن یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آپ کو بتاؤں, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, جو اسلامی بھائی دیکھو سن رہے ہیں. ابھی یہاں میرے پاس کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں مرد آدمیوں سے یہ جگہ بھری ہوئی ہے, مطلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہ یہ کام کر رہے ہیں نا, یہ گھر سے نکلے ہیں, آفس سے اپنے آفس آئے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. ان کو اگر سر میں درد بھی ہوگا تو یہ آئیں گے, ان کو پتہ ہے کہ نہیں جائیں گے تو کٹوتی ہو جائے گی, کٹوتی ہو جائے تو گھر کیسے چلے گا. ہمارے مرد کر رہے ہیں نا. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ کر رہے ہیں. ایسے کروڑوں لوگ ہیں, کروڑ لوگ ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں کہیں صبح جا رہا تھا تو ہاں تو ٹریفک لوگ ہی لوگ ہیں. تو یہ کیا گھر سے نکلے نا 9 بجے 8 بجے, جی نکل جاتا. طبیعت بعضوں کی صحیح نہیں ہوگی, کسی کو بخار ہوگی, کسی کو نزلہ ہوگی, کسی کو کھانسی ہوگی, لیکن جانا ہے, جاب کرنی ہے, نہیں جائیں گے یا دکان نہیں کھولیں گے تو گھر کیسے چلے گا. تو وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. جی. اب اسی میں وہ مرد ہیں جو کہ سوئے پڑے ہوئے ہیں, نہیں نبھا رہے, نہیں نکل رہے, نہیں کام کر رہے, یا اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, سمجھتے کہ اس طرح گھر چل جائے گا. نہیں چلے گا گھر, یہ سسٹم نہیں ہے. مرد کا کام ہے کہ اپنے آپ کو روزگار کے لیے, کسب کے لیے ایک ٹائمنگ کے ساتھ لے کر چلے. اور وہ اسپیس دے, وہ گھر سے باہر آ گیا. اب وہ گھر کے اندر پڑا رہے گا, کہاں سے اسپیس آئے گا. وہ گھر سے باہر آ گیا. اب وہ جو گھر سے باہر نکلا, اب وہاں اس کی ڈیوٹی شروع ہوئی آؤٹ آف دا ہاؤس, اور اس کی ڈیوٹی شروع ہوئی ان دا ہاؤس. ٹھیک ہے. اب وہ مطلب کہ صبح دوپہر شام رات تک اس کا کام پکانا کرنا. اب وہ پکا, میں پکاتی ہوں, وہ لایا تو پکا رہی ہے نا, وہ راشن آیا تو پکا رہی ہے نا. وہ اس کا کام راشن کا انتظام کرنا اور راشن خرید کر گھر پہ لانا. آپ کا کام اس کو فوڈ کی کنڈیشن میں لا کر اس کے سامنے رکھ دینا. یہ کھاتا رہے گا, ختم ہو جائے گا تو وہ دوسرا لے آنا ہے, وہ لا کر پھل رکھے گا, آپ کاٹ کے اس کو کھلا دو. یہی نظام ہے نا. اور کیا نظام کو اب میں کس طرح ڈسکس کروں. میوچل انڈرسٹینڈنگ تو یہی تو ہے. اگر وہ عورت کہے کہ یہ میرا کام نہیں تو مرد ٹھیک ہے, میرا بھی جتنا کام ہے اتنا ہی کروں گا, میں بھی جو کر رہا ہوں وہ یہی کروں گا. ہو رہا ہے, تمہارا بھی گزارا ہو رہا ہے, ہمارا بھی گزارا ہو رہا ہے. تو یہ دونوں کی میچور انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ وہ گھر کے باہر کی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے اور خاتون گھر کے اندر کی رسپانسبلٹی کو سمجھے. میں کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں, آج ایک بار پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ذکر مبارک چل رہا ہے, میں ایک بار پھر یہ بات وضاحت کے ساتھ اپنے دیکھنے سننے والوں کو بات بیان کرتا ہوں. بیٹی کی عمر شادی کی ہوئی, آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تب میری بیٹی کی عمر شادی کی ہو چکی ہے. اب سال میں 2 سال میں 3 سال میں میری بیٹی سسرال جائے گی, شادی ہو جائے گی. اب وہ اکیلی شوہر کے ساتھ رہتی ہے, فیملی کے ساتھ رہتی ہے, یہ ایک الگ ہے. دونوں صورتوں میں بیٹی کی میری یہ رسپانسبلٹی بنے گی.
کہ وہ اس کا اٹھنا، اس کا نمازوں کی پابندی کرنا، اس کا کچن فرینڈلی ہونا، اس کا صفائی ستھرائی کا معاملہ دیکھنا، اس کی وارڈروب سیٹنگ صحیح کا ہونا، اس کو آئرن کرنے آتا ہو، اس کو یہ 10 چیزیں آتی ہو. جیسے کہ باپ دیکھ رہا ہے بیٹے کی جب شادی کی عمر ہو جاتی، یہ کمانا آتا ہے نہیں آتا، گھر چلانا آتا ہے نہیں آتا، کہاں سے لائے گا، کہاں سے، باپ کر رہا ہے نا، یہ کرنا ہے، ایسے اٹھا کر تھوڑی کہ اس کی مطلب بھائی دو پیسے کمانا آتا نہیں تو شادی کہاں سے کرے گا. تو جس طرح ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ شادی کے بعد گھر چلانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، اسی طرح باپ اور ماں دونوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری بیٹی اب کہیں جائے گی، اس کے اندر صبر ہے یا نہیں ہے، برداشت ہے یا نہیں ہے، گھر کے کام کاج کرنے کا سلیقہ ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ باہر شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی بیٹی کو سلیقہ سکھائے، اس کو گھر گرہستی کیسے چلانی ہے. اب اس کو آج کے دور میں اگر بٹن تک ٹاکنا نہیں آتا، بٹن ٹوٹ گیا، اگر شوہر بولے کہ بھائی میرا بٹن ٹوٹ گیا، وہ بولے کہ میں تو سوئی میں دھاگا کبھی زندگی میں ڈالا ہی نہیں ہے، کبھی ہمارے ابو نے ہماری امی نے کبھی ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آئی ہے، تو وہ تو سر پر ہاتھ تک کے پڑے گا، ٹھیک ہے بھائی مجھے دے دو میں ہی بٹن سی لیتا ہوں. تو اب یہ چیزیں ایک ہمارے تقسیم ہے. آپ بولو گے یہ میرا کام نہیں اس کا کام، تو بہت پرابلم ہو جائے گا. یہ تیرا میرا کام کا یہ بحث نہیں ہے، یہ ایک میچور انڈرسٹینڈنگ. گھر اسی طرح چلیں، آپ کی امی، آپ کی دادی، آپ کی نانی، آپ کی پردادی، یہ سارے اسی طرح چلیں. یہ پورا سسٹم ہے. گھر گرہستی عورت کی ذمہ داری، گھر کے باہر مرد کی ذمہ داری، یہ ایک سسٹم ہے. اور یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اعلان فرما چکے کہ ہمارا یہ نظام بن چکا، گھر کے اندر وہ دیکھیں گی، گھر کے باہر میں دیکھوں گا. اگر آج ہمارے فیملی ممبر یا والد یا والدہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں مطلب کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، ہاسپٹیلٹی سکھائیں اپنی بیٹی کو. ہاسپٹیلٹی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی جب مہمان آئے تو مہمان کو پانی کیسے پیش کرنا ہے، مہمان کے لیے پلیٹ کیسے رکھنی ہے، مہمان آئے تو دسترخوان کیسے لگانا ہے، مہمان آئے تو اس کو کوئی چیز پیش کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. ایسے خالی گلاس دھو کر لانا ہے یا ایسے ہی گلاس اٹھا کر لے آنا ہے، گلاس ٹرے میں رکھ کے لانا ہے یا گلاس کس طرح دینا ہے، گلاس پیش کرنا ہے یا ٹھا کر کے ٹیبل پر رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. ہاسپٹیلٹی کس کو کہتے ہیں؟ مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں؟ اگر مہمان گھر میں آئیں کھانا کھا رہے ہیں تو بیٹے کی تربیت ہو کہ اس کو پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی. دیکھ رہی ہے کہ پلیٹ خالی ہو گئی ہے، مہمان کی ڈش خالی ہو گئی ہے، اس کو بھرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کو پکانا آتا. کل رات امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں بڑی پیاری بات کی تھی، خصوصی مدنی مذاکرہ چل رہا تھا، اس میں ایک بات کی تھی، اس کو اچھی لائے بھی کہا امیر سنت نے، عورت اپنی بیٹی کو کہ اچھی ڈشیں پکانا سیکھے اور اچھا پکانا سیکھے. جب اس کو اچھا کمانا سکھایا گیا ہے تو آپ کو اچھا پکانا کیوں نہیں سکھایا گیا؟ تو وہ کیوں باہر کھائے گا؟ وہ گھر کے اندر ہی کھائے گا نا. اس کو پتہ ہے جو مجھے گھر کے اندر ملتا ہے باہر نہیں ملتا. اب وہ اس کے گلے سے نہ اترے. اور اپنے مطلب مہمان دور کی بات، اب شوہر کو بھی اگر کوئی چیز پیش کرنی ہے کھا لے، بولے کہ یہ کس کو دے رہی ہو؟ اب یہ لڑائی نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر اس طرح کوئی لڑکی اپنے سسرال میں یا شادی کے بعد گھر آئی ہے، والدین یہ کر کے بھیجیں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے. لیکن بعض وقت بیٹیاں نہیں کور کر رہی ہوتی ہیں، نہیں پک کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر آئی گئی ہیں تو ان کو طنز طعنہ تنقید یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے تیرے ماں باپ نے تجھے کیا سکھایا، یہ وہ، آپ تھوڑا اس کو اسپیس دیں، تھوڑا مارجن دیں. شوہر کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا آپ اس کی ذہن سازی کریں، یا ساس ہے تو اس کی ذہن سازی کریں. ٹھیک ہے بیٹی آ گئی، اب ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس کو سنبھالوں گا. اب اس کے ماں باپ سے شکایت کریں، اس کے ماں باپ سے باتیں کرنے کے، یا اس کے ماں باپ کی غیبت و تہمت و بہتان میں لگنے کے بجائے اب شادی ہو گئی. یہ تو طے ہے نا کہ شادی کوئی آپ نے وہ کہتے باورچی سے تو کی نہیں کہ یہ مطلب کہ وہ پکانا آتا ہے تو شادی ہوئی ہے، یا ایسا تھا. وہ بھی ایک بہو ہے، بیٹی ہے، تو اب وہ آئی ہے، اس کے گھر گرہستی کے کام ڈیفینیٹلی اس کو کرنے ہیں، اخلاقی طور پر لازم طور پر اس کو کرنے چاہیے. لیکن نہیں تو بھی تھوڑی مہلت دیں، وقت دیں، انشاءاللہ تربیت کریں. اور بعض ایسی سمجھدار سلجھیوی اور دور اندیش ساس مل جاتی ہیں جو اپنی آئی ہوئی بہو کی
عالی شان تربیت کرتی ہیں اور اس کو مثالی بہو بناتی ہیں کہ ٹھیک ہے آ گئی، اب یہ میری ذمہ داری ہے، جتنا کر کے آئی جتنا سیکھ کر آئی ٹھیک ہے، اب جو کچھ کمی ہے جو کچھ ہے انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کی دور کر دوں گی اور اپنے بیٹے کے لیے اس کو رول ماڈل میں بنا دوں گی۔ شور بھی اسپیس تھے وہاں، اگر لڑکا تھوڑا بہت اگر 19-20 ہے یا نہیں مطلب کر رہا تو تھوڑا تو اس کی تربیت کے تو ہو جائے گا۔ تو جب تک کہ یہ جو میں نے چند یہ منٹوں کی نے بات کی، یہ پورا میں آپ کو ایک پیکیج دے رہا ہوں، آپ کو میں صحیح بات ہے، میں پورا پیکیج دے رہا ہوں۔ اگر یہ چیزیں سامنے رہیں، صاف صفائی ستھرائی کا ماحول رہا، بچوں کو نہلانا دھلانا اس کو سکھایا، اس کو صحیح کپڑے پہنانے اس کو آتے ہوں گے، اس کو بچوں کو کیئر کرنا ہوتا ہوگا۔ بعض لڑکیاں بچے کیئر تک نہیں کر پاتی، بچے مطلب کہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، والدین جن کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کو ابھی 1 2 سال 3 سال کا اگر پیریڈ ہے، ان کا کام ہے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے۔ یہ ہوئی بات۔ اب میں ان بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کی شادی کی عمریں ہیں۔ میری بیٹیوں، ان قریب آپ ماں کے گھر پہ نہیں ہوگی، ساس یا شوہر کے گھر پر ہوگی، وہاں یہ رویہ نہیں ہوگا، مختلف ہو سکتا ہے، رشتے بدلتے ہیں، رویے بدلتے ہیں، بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ نے اس انداز سے رہنا ہے کہ جہاں آپ کے والدین کو اچھے نام سے یاد کیا جائے۔ اگر آج آپ یہ نہیں کیئر کریں گے جو میں ابھی سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں تو سن اس کی سن، چلے میری سنو، آپ اس طرح نہ کریں، یہ انشاءاللہ سن لے گی۔ آپ کی رسپیکٹ، آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ کا شوہر وہ باتیں کرے کہ یہ ماشاءاللہ یہ کرے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کا روٹی پکاتے ہوئے یہ عالم ہے، چکی پیستے ہوئے یہ عالم ہے، پانی بھرتے ہوئے یہ عالم ہے، گھر کے دیگر کام کرتے ہوئے یہ عالم ہے۔ یہ فضائل، یہ خوبیاں، یہ خصوصیات، یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کر رہے ہیں۔ کس کی؟ شہزادی کونین، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں وہ، فرشتے جن کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ یہ مطلب یہ مقام ہے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ اہل بیت کی کتنی عظیم شہزادی ہیں، اہل بیت گھرانے کی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کتنی بڑی، آپ کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہوگا کہ یہ میرے کام نہیں، میرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نوکر چاکر کی اہمیت ہوتی ہے۔ کب تک؟ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت رکھیں۔ آپ کی عزت، آپ کا مقام مرتبہ اسی میں ہی ہے، اور یہ سیکھیں، گھر گھرستی سیکھیں، اور ہاؤس فرینڈلی بنے، کچن فرینڈلی بنے۔ انشاءاللہ میرے امیل سنت کی نصیحت ہو یاد ہے کہ اس نے جو میں نے کہا، یہ امیل سنت کی بہت سارے ویڈیوز کا سمجھے کہ میں نے کوشش کی نچوڑ بیان کرنے کی۔ جو ایسا کرے گی وہ انشاءاللہ اپنے گھر میں ملکہ بن کر رہے گی، انشاءاللہ اس کی عزت ہوگی، اس کا نام ہوگا، خاندان میں اس کا نام، اس کا مرتبہ ہوگا۔ زبان کنٹرول میں رہے، اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، صابرہ بن کر رہے۔ خاتون جنت صابرہ تھی، عبادت گزار بن کر رہے۔ میری آقا کی شہزادی خاتون عبادت گزار تھی، دعائیں کرتی رہے، آپ دعائیں کرتی تھی، آپ تلاوت کرتی تھی، اور اپنے شہزادوں کی کیسی تربیت کی؟ سبحان اللہ۔ ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، کیسے ہیں دونوں شہزاد، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ تو یہ میں نے چند باتیں ایک فیملی پوائنٹ آف ویو پر آپ کو درخواست کی ہیں۔ اگر والدین اس پر نوٹس کر لیں، میں نے کوشش کی بیلنس کرنے کی کہ پھر سسرال والے بھی دیکھ لیں، لڑکا بھی دیکھ لے، لڑکی بھی دیکھ لے، جو شادی شدہ ہو چکی ہیں، چلے جا چکی ہیں، اب آپ بولتے ہیں کہ ہاں ہون کی کری، اب ہمیں تو نہیں آتا، تو وہ بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، مہینے 2 مہینے کہانی ہے، آپ کو سب آ جائے گا۔ سنجیدہ ہو کر گھر گھرستی سنبھالنی ہے، انشاءاللہ معاملہ یوں درست ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی، نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی، گھر آپ کے امن کا گہوارہ بنے گا۔ دعا یہی ہے، اس اعلیٰ گھرانے کا صدقہ جس میں مولا علی ہیں، خاتون جنت ہیں، حسن اور حسین ہیں، ماشاءاللہ اس عظیم گھرانے کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے، ان کی محبتوں کا صدقہ نصیب ہو جائے، ان کے پیار اور اتفاق کا صدقہ نصیب ہو جائے، ان کے فیضان سے ہمارے گھر مالا مال ہو جائیں، اور گھر ہمارے عبادت اور امن کی ویسی تصویر پیش کرے۔ ہائے ہائے، خاتون جنت کی منقبت سن لیں۔
آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ، تعالیٰ نے جو دی ہے تم کو عزت فاطمہ، اور بھی اس میں عطا فرمائے برکت فاطمہ، اور بھی اس میں عطا فرمائے برکت فاطمہ، کون کر سکتا تم جیسی عبادت فاطمہ، کاش اس کا ہو مجھے صدقہ عنایت فاطمہ، کاش اس کا ہو مجھے صدقہ عنایت فاطمہ، قابل رش آپ کی ہے، قابل رش آپ کی بے شک ہے قسمت فاطمہ، آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ، آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ، رسول تو جہاں میں سرخرو ہے تیری عطرت فاطمہ، دو جہاں میں سرخرو ہے تیری عطرت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، ظاہریوں باطنی بیماریاں عطار کی، ظاہریوں باطنی بیماریاں عطار کی، تو اپنے رب سے صحت فاطمہ دور ہو، دلوا تو اپنے رب سے صحت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 9:15 بجے جماعت ہوتی ہے عشاء کی، اور اس کے بعد 9:45 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں۔ الحمدللہ اس میں بھی ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی محبت، پیارے مصطفیٰ کریم کی محبت، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں، اولیاء کرام کی محبت میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ نماز کی پابندی کیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ کیوں نہ ہو